بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا، ہر طرف سوکھا پڑ گیا تھا، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا، مکہ کے لوگ کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون کے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش ہونا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں اور ہمارے جانور مر رہے ہیں۔ آج اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں، آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اس وقت تک پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، اور اگر پانی نہ آیا تو ہم وہاں مر جائیں گے، لیکن دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار پکڑ کر دعا مانگنی ہے۔ پھر سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ جنہوں نے قسم کھائی تھی ان میں سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا کہیں جا رہے ہیں، اپنے چچا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا اور ہم خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے، جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا ہم دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی، کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کر جائیں۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے نہیں نہیں، وہاں مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کے گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیں، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ پہنچ گئے اور بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ تھے جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، یہ سن کر مکہ کے بچے، بوڑھے، عورتیں کعبہ کی طرف جانے لگے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو پاس کھڑا دیکھا اور سارے لوگ آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے ابو طالب، تم اس بچے کو ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم نے خون میں ہاتھ ڈبوئے ہیں، ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ،
اتنا سنتے ہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھ گئے۔ پھر ان 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی، پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے وقت سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ مانگتے رہے اور کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو گئی تھیں۔ وہ لوگ ویسے ہی پانی مانگی جا رہے تھے۔ اب سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ جب ابو طالب نے پیچھے دیکھا تو پیارا بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر غصے میں کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، مکہ کے بڑے لوگ رات سے پانی مانگ رہے ہیں لیکن پانی نہیں آیا، اور تم 9 سال کے ہو اور تم پانی مانگو گے تو وہ پانی برسا دے گا۔ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد یہ 32 لوگ پھر مانگنے لگے اور کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی کو برسا دے۔ اسی طرح 2-3 گھنٹے گزر گئے لیکن پانی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر کسی نے ابو طالب کو پکڑا، اور جب ابو طالب نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو یہ دیکھ کر آپ کے چچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہا، اے بھتیجے، تو کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، میں کوئی پانی مانگنے نہیں آیا، میں تو صرف آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے ابو طالب کا پسینہ پونچھنا شروع کیا، تو یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ جب گلے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا، مجھے بھی آنے دو، میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ ابو طالب ابھی کہنے ہی والے تھے، ان 32 لوگوں میں سے ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب لوگوں نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں لوگ گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو کہتا ہے پانی آ گیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے، محمد نے کہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سن کر وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاس آئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں تھا؟ انہوں نے کہا، تم پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں پیچھے تھا، تو اب میں پانی مانگنے آیا ہوں، تو تم لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، باقی وہیں اڑ کر کھڑے رہے۔ ہم مکہ کے بڑے لوگ ہیں، اگر ہم پیچھے چلے گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو قیامت آ جائے گی لیکن پانی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ پیچھے جانے لگے تو وہ سب لوگ پہلے ہی تھک ہار گئے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے کہنے لگے، پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے اور ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے چلے گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا، ابھی تو محمد کی عمر صرف 9 سال ہے
اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے لوگ غصے میں تھے اور کہنے لگے، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، تم نے پانی مانگا تھا اور تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں؟ پھر تم میں اور میرے اندر کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف تھوڑا سا چہرہ اٹھایا، دیکھا پانی برسنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تو پورے مکہ میں زوردار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے۔